اس میں سب سے اچھی تحقیق نے محمد بن ازرق صاحب ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، یقین کریں کہ دعائیں دیتے چلے جائیں گے۔ بہت اچھے محقق ہیں، اور یہ جو حدیث اور احادیث کے متن کے حوالے سے بڑی گرفت رکھتے ہیں۔ غلطیاں تو ظاہر ہے انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن جو زبردست قسم کا کام انہوں نے کیا نا، بہترین۔ اس روایت پہ بھی انہوں نے بالکل تحقیق کی ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ دو حصے اس روایت کے بنتے ہیں، اور اس کو عموماً میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، بھائی فن حدیث پڑھنا ہے پراپر پڑھو، ورنہ چھوڑ دو، ورنہ آپ وہ ٹھوکرے کھاتا رہے گا۔ اصل میں یہ روایت اس طرح آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باڑا ہوتا ہے نا، اونٹ کا باڑا، وہیں پر نجاستیں ان کی گری ہوتی ہیں، یہاں پر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے، منع فرما دیتے تھے۔ تو یہ روایت، اچھا یہ چیز اگر روایت نہ بھی ہوتی نا، تو اس چیز کا تعامل صدر اول میں اتنا زیادہ رہا تھا۔ اور اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں نے بہت دفعہ سمجھایا ہوا کہ تعامل صدر اول کا بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ جو روایت سے ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے، اس سے زیادہ مضبوط اور زیادہ بڑی دلیل ہوتی ہے تعامل صدر اول۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین سے یہ بات تواتراً اصلاً منقول ہوئی ہے، یا بعد میں کوئی تغیر ہوا اور وہ تغیر تواتر کے اندر تبدیل ہو گیا۔ تو باڑا چونکہ نجاست کا محل ہوتا ہے، اور وہاں جراثیم بھی بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جو اونٹ ہے نا، یہ اپنے تمرد کی وجہ سے بھی بڑا مشہور ہے، یعنی یہ سرکش ہو جائے تو نقصان بھی بہت پہنچاتا ہے، تو اس وجہ سے باڑے میں نماز پسند نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ بعض روایات میں، دیکھو یہ جو روایت ہے نا، یہ بہت سے صحابہ سے آئی ہے، حضرت سلیق سے بھی آئی ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی آئی ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی آئی ہے، اس کے علاوہ بھی میرے حافظے میں نہیں ہے، دو چار اور صحابہ سے بھی یہ روایت آئی۔ کسی بھی روایت کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ جو مبارک ہیں، اونٹ کے جو باڑے ہیں، اس میں نماز پڑھنے سے نبی علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ بہتر ہے وہاں نماز بالکل نہ پڑھی جائے۔ لیکن یہ روایت جو عبداللہ صحابی سے آئی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ کی زیادتی آئی ہے۔ حسن بصری جو روایت کر رہے ہیں، اس میں الفاظ کی زیادتی آ گئی کہ بھائی اونٹ کے باڑے میں نماز کیوں نہ پڑھی جائے، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِن الشَّيَاطِينِ، کیونکہ یہ جنات سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی تخلیق جنات سے ہوئی ہے۔ تو یہ جو لفظ کی زیادتی ہے، یہ بعض طرق کے اندر ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ تمام کے تمام جو اس کے دیگر ہمارے پاس روایات آ رہی ہیں، جتنی بھی طرق مزید آ رہے ہیں، اس کے اندر یہ الفاظ کی زیادتی نہیں ہے، اس لیے اس پر سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو محققین علماء نے دیکھا تو یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی جو زیادتی ہے، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو جگہ گندگی والی ہوگی، نجاستوں والی ہوگی، وہاں پر نماز پڑھنے میں احتیاط ہی چاہیے، پاک جگہ ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اونٹ جو ہے یہ جنات سے پیدا ہوا، اس جملے نے محققین علماء کرام کو بالکل ایک خبردار کر دیا تھا یہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ پھر وہی دو طبقے علماء کے شروع سے رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی لفظ ایسا ہو جو قرآن پاک کے خلاف جا رہا ہو، تو ایک طبقہ علماء کا بالکل سٹاپ کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس جملے کا ہم کوئی مجازی معنی ایسا لے سکتے ہیں، کوئی تعویل اس میں گرامیٹیکلی پاسبل اگر ہو، پھر وہ اس معنی کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ وہ معنی ٹھیک رہے، قرآن کے خلاف نہ جائے۔ تو یہی ہوا کہ اب یہ قرآن کے خلاف کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کی جو تخلیق کی ابتدا ہے نا، خلقتہ من طین، وہ مٹی سے ہوئی ہے، یہ ابتدا انسان کی یہاں سے ہوئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات کو پیدا کیا انسان سے پہلے من نار، آگ سے۔ تو جنات کی جو تخلیق ہے ان کی ابتدا آگ سے ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جتنے حیوانات ہیں دیگر، ان سب سے متعلق قرآن ذکر کرتا ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ابتدا تخلیق کی پانی سے کی ہے۔ پھر دوسری جگہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہ قرآن پاک کی نصوصات ہیں، ہم اس سے عدول نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تین چیزیں قرآن نص کر رہا ہے، جنات کی ابتدا آگ سے، انسان کی ابتدا مٹی سے، اور جتنے بھی دابہ ہیں ان کی ابتدا اللہ فرماتے ہیں پانی سے۔ اب اگر ایک روایت کے اندر ایک جملہ آ جائے کہ اونٹ جو ہے اس کی تخلیق جنات سے ہوئی ہے، شیاطین سے ابتدا اس کی ہوئی ہے، جس کو آسان سے ہم سمجھیں ان کی ابتدا بھی شیاطین بھی آگ سے بنے ہیں، تو یہ بھی آگ ہی سے کہیں نہ کہیں بنے ہیں۔ یہ معنی ہے کہ قرآن کے خلاف ہم جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دابہ ان کی ابتدا تخلیق کی پانی سے قرار دی ہے قرآن پاک کے اندر، اور یہ ایک کمزور روایت آ گئی۔ کمزور روایت کی بنیاد پر ہم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے نا،
یہی وجہ ہوئی کہ ایک طبقہ علماء کا آیا کہ جنہوں نے بالکل سٹاپ کر دیا. یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں نا محمد بن ازرق صاحب, انہوں نے بھی سٹاپ کر دیا. ان کا بھی وہی مانا ہے, قرآن کے خلاف کو سٹاپ کر دو. سٹاپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. مطلب اب میرا بھی یہ ذاتی رجحان ہے کہ آج کے دور کے اندر آپ لوگوں کو اگر کوئی روایت آتی ہے نا قرآن کی, آپ سٹاپ کر دیں, ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ تعویلات کا جو فن ہے یہ ہر بندہ سمجھتا نہیں ہے. پھر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جہاں پھنستے ہیں وہاں باتوں کو گھما دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عوام جو ہے نا ان کو صحیح بات تعویلوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہاں جو اہل علم حضرات ہیں وہ تعویل کرتے ہیں, بالکل کریں, کرنی بھی چاہیے بھائی. اگر اس کا ٹھیک معنی بیٹھ رہا ہے تو بٹھا دیں. یہی وجہ ہوئی کہ دوسرے جو طبقہ محققین علماء کا ہے کہ جب کوئی بات قرآن کے خلاف روایت میں آتی ہے تو وہ اس روایت میں ایسا معنی چنتے ہیں کہ جو معنی گرامیٹیکلی متحمل ہو اور ٹھیک اس کا ایک محمل بن جائے, جو قرآن سے پھر متعارض نہ ہو. تو ان علماء کرام نے غور کیا تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ عربی کے اندر خلق سے خلق کو مجاز لینا ایک بڑا متعارف چیز ہے. مجاز لے لیا جاتا ہے, یعنی کسی کی اخلاق کی بات کی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کو خلق سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, ہمارے اردو میں بھی ڈائیلاگس بہت سے چلتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, کسی کو کہہ دیتے ہیں تو پیدائشی کنجوس ہے. پیدائشی کنجوس نہیں ہوتا, لیکن یہاں پر اس کی جو صفت تھی کنجوسی کی, اس کو میں نے بالکل خلق کے ساتھ تشبیہ دے دی. اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے. تو ان علماء کے نزدیک یہ مجاز چونکہ عربی کے اندر چلتا ہے, اس لیے یہاں پر جو ذکر ہے نا کہ اونٹ جو ہے وہ خلقت من الشیاطین, کہ وہ شیطان سے پیدا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پیدائش شیطان سے ہوئی ہے. پیدائش وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی, بلکہ یہاں ایک اخلاق, جو اونٹ کا ایک اخلاق, اس کی طرف اشارہ ہے کہ اونٹ جب سرکش ہو جائے تو نقصان بھی بڑا پہنچاتا ہے اور وہ قتل بھی کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ مالکوں کو جو ہے نا نقصان, اگر سرکش ہو جائے وہ اپنے مالک کو بھی نقصان پہنچانے سے پھر ہٹتا نہیں ہے پیچھے. تو یہ وجہ ہوئی کہ پھر ان علماء کرام نے اس کی تعویل کی اور انہوں نے کہا ایک صحیح سند سے بات آ رہی ہے, اس کا یہ والا معنی قرآن کے خلاف ہے, ہم اس سے وہ والا معنی مراد نہیں لیں گے, ہم وہ والا معنی مراد لیتے ہیں جو قرآن کے خلاف بھی نہ ہو. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے. اور عرب کے اندر ذہن میں رکھیے گا, یہ جو تشبیہ ہے اونٹ کو شیطان سے تشبیہ دینا, یہ بڑا ایک کامن سی چیز ہے. وہ تشبیہ دیتے ہیں, اب مجھے ایگزیکٹ تو الفاظ ذہن میں نہیں آ رہا. انفر الابل جو ہوتا ہے نا اس کو شیطان بولتے ہیں. اصعبها اصعب الابل, کہ جو بالکل سرکش ہو جائے تو اس کو شیطان سے تشبیہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس کی پوری تحقیق. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں مزید بھی انہوں نے, محمد بن ازرق صاحب نے بہت سی روایات ایسی اکٹھی کی ہیں جن کے متن میں دیکھو جب کوئی اعتراض ہوتا ہے نا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. 90% یہ کوئی نئی چیز ایسی نہیں. آج بھی اگر کوئی شخص بولے نا فلاں روایت ہے یار یہ تو مجھے قرآن کے خلاف ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پیچھے صدیاں گزری ہیں, محققین کے دماغ میں نہیں گیا. اس لیے میں کہتا ہوں 90% جو ہے کون کون سی روایات اور کون کون سی روایات میں آنے والے جو الفاظ ہیں اس کے اندر کبھی کبھی ایسا, جیسے یہ جو روایت ہے اس کے اندر پچھلی بات بالکل ٹھیک ہے, صرف ایک جملہ ایسا آیا کہ جس میں پرابلم تھا, اس کو بھی نکال کے علماء جاتے. اس لیے آپ محقق ناصر الدین البانی صاحب کو بھی پڑھیں گے. مجھے یاد آ گیا, محقق ناصر الدین البانی صاحب نے یہ جو روایت کے الفاظ ہیں اس کو صحیح کہا تھا پہلے, اور اس کے بعد موارد کے اندر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے کہا نہیں, یہ جو جملہ آ رہا ہے نا انہا خلقت من الشیاطین, کہ اونٹ شیاطین سے ان کی تخلیق ہوئی ہے, اس جملے کو انہوں نے ضعیف بھی قرار دیا موارد کے اندر, ٹھیک ہے نا. اور نظر چلی جاتی ہے, اگر کسی ایک عالم کی نہیں گئی دوسرے عالم کی گئی. بڑے بڑے محققین گزرے ہیں, بہت کام کر کے گئے ہیں. اس لیے بہت کم حصہ روایت الحدیث کے اندر ایسا ہوگا کہ شاید کسی کی توجہ نہیں گئی اور وہ بات قرآن کی مطابقت میں جاتی نظر نہیں آ رہی تھی, ٹھیک ہے. اس لیے پراپر طریقے سے فن حدیث پڑھو, پراپر طریقے سے پڑھو, ورنہ نہ پڑھو. ورنہ قرآن پاک میں شغل رکھیں, قرآن پاک میں اپنا ٹائم لگائیں, ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کے اندر بھی جو ایک اس کو اس انداز کے اندر پڑھیں جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم قرآن پاک کو پڑھنا بھی تو یوں سمجھ لیتے ہیں نا کہ وہ تفسیریں پڑھ لی تو قرآن پڑھنا ہو گیا. تفسیر بہت الگ چیز ہوتی ہے. تفسیر کی راہ اور حدیث کی راہ ایک جیسی. وہاں غلطی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غلطی ہے, یہاں غلطی کی تو اللہ کے نام سے یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. تو تفسیر کے اصول تفسیر سیکھیں, متفق علیہ جو اصول ہیں اسٹیبلشڈ, ٹھیک ہے, جس کو صدیاں گزر گئیں کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا, کر بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. جیسے یہ ایک اصول تفسیر ہے,
کہ قرآن پاک کی شرح ضنی دلیلوں کی بنیاد پر قرآن کے ظاہر کو نہیں بدلا جاتا۔ یہ کتنا محکم اصول ہے، اس کو چیلنج کر کے کوئی دکھائے۔ یہ اصول محکم ہوگا تو پھر قرآن کی تفسیروں میں ہمیں پتہ چلتا رہے گا نا کہ کہاں پر کون غلطی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔